بھائی صاحب، زندگی کا وہ لمحہ جو سب سے مشکل ترین ہوا ہو، جس میں آپ بالکل انسان ہے، ظاہر ہے، اداس ترین ہوئے ہوں، بے بس ہوئے ہوں، وہ کون سا لمحہ تھا؟ نہیں، یہ بڑا مشکل آپ نے سوال کر دیا یہ مشکل ہے کہنا. میں کبھی ایسی کیفیت یقین کریں آئی نہیں ہے. بڑا اللہ کا کرم ہے کہ ایسی کیفیت نہیں آئی. صحیح. یہ ویسے تو انسان ہوتا ہی بے بس ہے، لیکن ایسی کیفیت نہیں آئی. حادثاتی طور پہ والد صاحب کی جدائی، پھر اس جی کے بعد بالکل، ذمہ وہ داریاں بہت بڑا ثانیہ تھا، لیکن وہ پھر اللہ تعالیٰ صبر بھی دیتا ہے اور ہمت بھی دیتا ہے. اوور کم کیسے کیا؟ اس دوران کوئی استاد رہا یا خود ہی؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو صبر دیتا ہے، ورنہ ایسے حادثے تو برداشت کے قابل نہیں ہوتے. میرے ایک ہی بھائی تھے، والد صاحب دونوں اکٹھے ایک دن میں. یہ بھائی کی بیماری کتنا عرصہ چلی؟ 14 سال. 14 سال اس کے بعد وہ کوما میں رہے اور آپ ان کے ساتھ ہی رہے؟ جی. صحیح. میری والدہ بھی تھیں، پھیرا، سب نے ان کا خیال رکھا. صحیح. یعنی 14 سال کے لیے آپ جو گھر والے ہیں وہ ایک طرح سے پابند رہے. جی، اور میں کہتا یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور وہی ہمت دیتا ہے، ورنہ انسان اگر سوچے اس بارے میں تو وہ برداشت کے قابل یہ باتیں نہیں ہوتی. والد صاحب کی چوائس کیا تھی سیاست میں، آپ یا دوسرے جو بھائی تھے آپ کے؟ نہیں، ہم دیکھیں، ہم کوئی سیاسی گھرانہ نہیں تھے، تو اس لیے والد صاحب کی کوئی چوائس نہیں تھی. انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ کسی کو آگے کر. میں تو ملک میں تھا ہی نہیں. میرے بھائی یہاں ہوتے تھے، والد صاحب کے ساتھ وہی کہیں جاتے تھے، لیکن وہ کوئی سیاسی انٹرفیئرنس ان کی نہیں تھی. تو میرے والد صاحب نے اچانک 84 میں جب الیکشن آئے نان پارٹی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں الیکشن میں حصہ لوں گا. کسی کو علم نہیں تھا. گھر آئے، انہوں نے کہا میں نے یہ فیصلہ کر لیا. والدہ کو بولا اور اس کے بعد اس پہ قائم رہے. ان کا بہت وسیع کاروبار تھا، ایک دن بھی اس کے بعد کاروبار پہ نہیں گئے، ایک دن بھی. اچھا. تو انہوں نے زندگی ایسی گزاری، جب فیصلہ کر لیا تو پھر کر لیا. زندگی کا سب سے زیادہ پرمسرت لمحہ جب آپ بہت مطمئن ہوئے ہیں، بہت خوش ہوئے ہیں؟ ویسے تو یہ آئے دن کبھی اداس کبھی خوشی چلتا ہے، لیکن کچھ لمحات یاد رہتے ہیں. وہ آپ نے مشکل بھی پوچھ لیا. وہ کبھی میں نے کتاب لکھی تو اس میں لکھ دوں گا. کچھ ہیں ایسے معاملات وہ بتانے والے نہیں ہیں، وہ کتاب میں ہی ہوں گے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. پرمسرت بھی اسی میں ہے اور مشکل ترین بھی وہی ہے. صحیح ہے. ان کا سیاسی زندگی سے تعلق نہیں ہے. سیاسی زندگی سے تعلق نہیں ہے، ذاتی زندگی سے تعلق ہے. تو محبت کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ محبت نہیں، محبت زندگی کا حصہ ہے، اور محبت ہو جاتی ہے. ایک ہوتی ہے، یہ ایک سے ایک زیادہ ہوتی ہیں. یہ بھی مشکل کام ہے انسان کے. میرا خیال ہے یہ وقت ہی بتائے گا کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن اچھا، چوائسیز آپ کی بدلتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ. اور میرا خیال ہے شاید اسی لیے ہمارے دین میں گنجائش رکھی گئی ہے. لیکن یہ ایک مشکل ہے کہنا کہ یہ ممکن ہوگا یا نہیں ہوگا، دو ایک سے زیادہ یا نہیں. بہرحال وہ بھی چیزیں وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں. مسلم لیگ نون نے وزیر اعظم بنایا، اوبویسلی نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد آپ کو منتخب کیا، آپ وزیر اعظم بنے. اور پاکستان جیسے کلچر میں یہ ایک انہونی بات تو نہیں تھی، لیکن یہ ایکسیپشنل ضرور ہے کہ ایک پارٹی کا جو خاندان ہے اس سے ہٹ کے کوئی وزیر اعظم بنے. اس سے پہلے پرویز اشرف صاحب بھی بنے اور بھی بنتے رہے، لیکن جس طرح کا ہمارا ایک سیاسی ماحول ہے، سیاسی کلچر ہے، اس کے بعد آپ پارٹی کے ساتھ کھڑے بھی رہے. لیکن پھر پارٹی آپ نے چھوڑ دی یہ کہہ کے کہ جو پارٹی کا اب طرز سیاست ہے یہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. کیا بنیادی وجہ یہی تھی، یا آپ وہ وقت دیکھ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون میں اب جانشینی کا دور شروع ہو چکا ہے اور کوئی جانشین آئے گا اور آپ اس کے ساتھ کام کرنے میں کمفرٹیبل نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، یہ 2-3 سوال آپ نے کر دیے نا، اور حقیقت بیان کر دیں. جس دن میں سب سے پہلے کوئی مسلم لیگ کا شخص جو ہے میرے بارے میں کوئی بات کرنا چاہے وہ اس کے حق ہے، لیکن میرے بارے میں کسی نے بات کرنی ہے تو وہ صرف میاں نواز شریف صاحب کو، وہ حقیقت جانتے ہیں. میں نے کبھی کوئی عہدہ مانگا ہو، کوئی وزارت مانگی ہو، کوئی پلاٹ مانگا ہو، میں قصوروار ہوں. میاں صاحب کہہ دیں میں قصوروار ہوں، میں اس سے بحث نہیں کروں گا اس بات پر. جو کچھ 29 جولائی 2017 کو ہوا اس کے گواہ پوری مسلم لیگ ہے. میاں صاحب کا پورا خاندان ہے اور پوری مسلم لیگ جو آج اقتدار میں ہے یہ اس کا گواہ ہے. وہاں پر کیا باتیں ہوئیں اور کیا ہوا یہ میں نے بیان بھی کی ہے، لیکن میری طرف سے بیان کرنا مناسب نہیں لگتا. آپ پوچھ لیں وہاں پر کیا بات ہوئی تھی اور کیوں ہوئی تھی. وہ گزر گیا.
مجھے الیکشن میں ہروایا گیا فارم 47 سے 2018 میں کھلم کھلا. مجھے وہ آدمی بھی ملا ہے جس نے بتایا کہ میں نے آپ کے حلقے میں جا کر 36,000 ووٹ تبدیل کیا تھا. اس نے کہا مجھے ایک شادی میں مل گیا چند سال پہلے. اچھا. اس نے کہا میں آپ کا قصوروار ہوں. ایک آدمی تھا. میں کہا آپ کون؟ انہوں نے کہا میں پولیس کا افسر ہوں, میں فلانے ضلع سے آیا تھا اور مجھے ڈیوٹی دی گئی تھی. ہم 5-6 لوگوں کا گروپ تھا اور ہم نے اس رات بیٹھ کر 36,000 ووٹ آپ کا آگے پیچھے کیا. مورے لگا دی. جی, کچھ ضائع کیے, کچھ موریں لگائیں تو الیکشن ہروا دیا. تو میں نہ عدالت میں کبھی گیا نہ میں نے ان باتوں کا ذکر کیا. ٹھیک ہے, جو ہوتا ہے وہ ہو گیا. مجھے میاں صاحب نے کہا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے. میں نے بہت اس کی نفی کی. میں نے کہا جی مجھے مناسب نہیں لگتا. انہوں نے کہا نہیں, یہ آپ کی نہیں میری ضرورت ہے. اور آخری دن آخری گھنٹے میں جا کر میں نے کاغذ جمع کروائے. اور میاں صاحب عدالت میں مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ جائیں اور ابھی لاہور جائیں جمع کروائیں. اور پھر جب میں جانے لگا تو انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ آپ کوئی پیسہ خرچ نہیں کریں گے. میں اخراجات سارے اس لیے, اور سب اخراجات انہوں نے اٹھائے. صحیح. لیکن میں نے جو میں کر سکتا تھا اپنا حق ادا کیا, اس لیے میں گرفتار بھی ہو گیا کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ کچھ پارٹی موبلائز ہو رہی ہے. اور میں کام کرتا رہا آخری دن تک. ہمارا بیانیہ تھا ووٹ کی عزت. 2022 میں عدم اعتماد ہوا جو ایک آئینی حق تھا, اور عمران خان صاحب کے پاس اعتماد ختم ہو چکا تھا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کیونکہ میں 21 MNAs کو جانتا ہوں PTI کے جو مجھ سے رابطے میں تھے. نہیں, اس سے پہلے آپ یہ کہتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتا. ماضی میں ہم نے دیکھا. تو 2022 میں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ جو تھی وہ عمران خان صاحب سے ہٹ کے PDM کی طرف آ چکی تھی, آپ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں جی, وہ سپورٹ آئی یا نہ آئی مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن عمران خان صاحب اعتماد کھو چکے تھے. نہیں, وہ عدم اعتماد انڈیجنس تھا. جی بالکل. اس میں اگر سپورٹ نہ بھی ہوتی تو عمران خان کی وجہ سے چلی جاتی. یہ تھی اسٹیبلشمنٹ کی کہ انہوں نے مدد نہیں کی عمران خان صاحب کی, اور اپوزیشن کی, جس کا شکوہ اپنی مدد نہ بھی کرتے وہ موجود تھا. اور یہ جو سندھ ہاؤس کی باتیں اور لوگ خریدے گئے اور پیسے دیے گئے, یہ جو PTI الزام, یہ سب باتیں دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. جب اعتماد کا ووٹ عمران خان صاحب نے لیا, اس بات کا ذکر باجوہ صاحب نے بھی کیا ہے کہ ہم نے بندے پورے کر کے دیے اعتماد کے ووٹ کے لیے, اور عمران خان صاحب نے اس کا اعتراف کیا ہے. لوگ نہیں تھے تو اعتماد وہ کھو چکے تھے. عدم اعتماد آیا, یقیناً اس وقت اسٹیبلشمنٹ اگر چاہتی ان لوگوں کو روک سکتی تھی, لیکن انہوں نے روکا نہیں. انہیں روکا نہیں. اور سندھ حکومت میں ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی, آپ کہہ رہے ہیں سندھ ہاؤس میں جو PTI الزام لگاتی ہے. مجھے اس کا علم نہیں ہے. دیکھیں وہ جو لوگ اکٹھے کرنے پڑتے ہیں نا, خطرہ ہوتا ہے نا, ایک سٹنگ گورنمنٹ سے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو توڑ, تو اگر وہ لوگ اکٹھے کیے گئے ہوں گے سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوں گے. نہیں, جب اعتماد کا ووٹ نہیں تھا, لوگ پہلے سے ہی پارٹی سے یا حکومت سے بدزن ہو چکے تھے, تو ان کو پیسے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں, پیسے کا مجھے نہیں پتا, پیسے کیوں لوگوں نے شاید پیسے بھی لیے ہوں, مجھے اس کا علم نہیں ہے. لیکن خطرہ ہوتا ہے کہ ان کو اٹھا لیا جائے گا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ عدم اعتماد کے لیے آپ نے بندے حاضر کرنے ہوتے ہیں اسمبلی میں, تو کوئی بندہ اگر نہ اسمبلی کو پولیس اٹھا کر لے جائے تو وہ ختم ہو جائے گا. اس سے آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو. تو وہ وہاں پر ہوا. اور اس کے بعد مجھے 2019 میں میاں صاحب نے بلا کر کہا کہ آپ پارٹی کو موبلائز رکھیں, اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سینئر نائب صدر کا اپوائنٹ کر رہا ہوں. میں نے اس سے پہلے کبھی پارٹی کا عہدہ نہ میرے پاس تھا, میری خواہش تھی. تو اس وقت بھی میں نے میاں صاحب کو بھی, شہباز صاحب کو بھی اور مریم بی بی تینوں کو کہا کہ جب بھی مجھے ایک جنریشنل چینج جماعت میں نظر آ رہا ہے, تو جو بھی اگر جنریشنل چینج ہوا تو یہ میرے لیے کم از کم مناسب نہیں ہے کہ میں اس وقت کسی سرکاری عہدے پارٹی کے عہدے پہ رہ سکوں. میں الیکشن ضرور لڑوں گا. میں نے کوئی الفاظ میں یہ بات نہیں کی, لیکن یہ بات ان کو کہی کہ میں پارٹی یا حکومتی عہدے پہ نہیں رہ سکوں گا, کیونکہ ایک جنریشنل چینج آ گیا. ہم نے دیکھا تھا بینظیر بھٹو صاحبہ کو جب وہ آئی تھیں, ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے تھے. تو میری سوچ یہ تھی کہ اگر جنریشنل چینج آتا ہے تو پھر ٹھیک ہے ہم الیکشن لڑیں گے. یہ تو پھر چودھری نثار علی خان صاحب سے بھی یہی بات منسوب ہے کہ ان کا بھی اعتراض یہی تھا کہ میاں صاحب کی حد تک تو بات ٹھیک تھی, لیکن ہم اب مریم بی بی کی بات تو نہیں, میرا کوئی اعتراض نہیں تھا. میرا کوئی اعتراض نہیں تھا. پارٹی جو فیصلے کرتی ہے وہ آپ کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن میری صرف حقیقت جو میں نے ان کو بیان کر دی وقت سے بہت پہلے, صحیح, جب عہدہ مجھے دیا گیا, میں نے کہا جب یہ جنریشنل چینج آیا تو میں سرکاری یا حکومتی عہدے پر نہیں اس وقت حکومتی عہدہ تھا نہیں, میں نہیں رہ سکوں گا.
تو میرا یہ خیال تھا کہ میں ٹھیک ہے ایک عام ایم این اے کے طور پر جو میں کر سکوں جماعت کے اندر رہ کر میں کر دوں گا، لیکن عہدے کے بغیر وہ مناسب بات نہیں ہوتی. تو لیکن میرا پارٹی چھوڑنے کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی. میں نے بہت عرصہ لگایا، میں نے بات کی، میں نے کہا دیکھیں ہم جس طرف جا رہے ہیں یہ ہماری جماعت ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر آئی ہے، لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. اب ہم نے وہ بیانیہ چھوڑ کر اقتدار کو عزت دو پکڑ لیا ہے، اس کا پارٹی کو بہت نقصان پہنچے گا، اور میں کم از کم اس کا حصہ نہیں بن. یعنی آپ جب آپ چاہ رہے تھے کہ عدم اعتماد ہو جاتا اس کے بعد الیکشن ہو جاتے، الیکشن ہو جاتے یا آپ، وہ تو میاں صاحب کہتے ہیں ان کی بھی منشا یہی تھی. جی تو پھر وہ ہونا پھر نہیں ہوا نا، وہیں پہ خرابی پیدا ہوئی جب آپ نے وہ شاید پیپلز پارٹی اس میں آڑے آئی یا کہیں اور اس الیکشن کو آگے یا عمران خان جو ہیں وہ بھی الیکشن کے پہ ڈائلاگ سے اور ٹی او آر سے مکر گئے، یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے. نہیں، وہاں کوئی ٹی او آر نہیں تھے، حکومت آپ کے پاس ہے، وزیر اعظم کے اسمبلی ڈیزالو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، اسمبلی ڈیزالو کر دیتے، الیکشن میں چلے جاتے. اس سے کم از کم آپ صوبائی الیکشن بھی تو تھے نا، ایک پورے ملک میں ایک الیکشن چاہ رہے تھے لوگ. وہ صوبائی الیکشن بھی ہو جاتے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی ہو جاتے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ وہ کرسیوں پر بیٹھے رہے اور آپ پہ ایک مور لگ گئی کہ آپ کی حکومت جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی لائی ہوئی حکومت ہے، عمران خان صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ پکڑ لیا، تو وہ ساری جو سپورٹ شفٹ ہو گئی. تو بہرحال تو پھر میں نے تقریباً 1 سال پہلے مارچ 23 میں میاں صاحب کو کہہ دیا تھا کہ میں اب جماعت سے الیکشن نہیں لڑ پاؤں گا، میں نہیں لڑ سکتا. بہرحال جو آدمی 10 الیکشن جماعت سے لڑا ہو، جب آپ کو یہ بات کہہ دے تو اس کا مقصد بڑا واضح ہے. الیکشن کے قریب پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں الیکشن ہی نہیں لڑتا، کیونکہ میں اپنے حلقے کے لوگوں کو یہ مجبور نہیں کرنا چاہتا تھا. ایک تعلق ہوتا ہے، 35 سال کا تعلق تھا کہ جماعت بھی میں نے ہی بنائی تھی حلقے میں، ہم سب نے مل کر بنائی تھی، کہ میں اب ان کو کہوں نہیں جی آپ میرے ساتھ آ جائیں، میں آزاد. مجھے بڑا دباؤ تھا، یہاں بہت سے حلقے سے لوگ ہر جگہ سے آئے کہ جب آزاد لڑیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں کہا نہیں، یہ مناسب بات نہیں ہے. جماعت کو میں نے کہا کہ آپ کسی ورکر کو ٹکٹ دیں، میں اس کے ساتھ چلوں گا.